بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسے عظیم داستان کی طرف جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام۔ حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ کہف میں کیا گیا ہے، جہاں انہیں ایک عظیم اور عادل حکمران کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص علم، طاقت اور حکمت عطا کی تھی، جس سے انہوں نے دنیا کے مختلف حصوں میں عدل و انصاف قائم کیا اور لوگوں کی مشکلات کا حل پیش کیا۔ ذوالقرنین کا ذکر اس کی خدا پرستی، عدل اور انصاف اور انسانیت کی خدمت کے ایک عظیم نمونے کے طور پر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو زمین پر وسیع اختیار اور طاقت عطا کی تھی۔ اللہ نے انہیں اپنی راہ میں سفر کرنے اور ظلم و فساد کو روکنے کی ذمہ داری دی۔ ذوالقرنین نے اپنے اس اختیار کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا اور انصاف قائم کیا۔ قرآن مجید میں ذوالقرنین کے 3 اہم سفر کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں انہوں نے مختلف اقوام اور علاقوں کا دورہ کیا اور وہاں کے لوگوں کے مسائل حل کیے۔ ذوالقرنین کا پہلا سفر مغرب کی جانب تھا، جہاں انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق عدل و انصاف کا قیام اور لوگوں کی رہنمائی کی۔ اس سفر میں ذوالقرنین ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا نظر آتا تھا اور وہاں کی قوم ظلم و فساد میں مبتلا تھی۔ یہ لوگ گمراہی میں زندگی گزار رہے تھے اور ان میں ہدایت کا فقدان تھا۔ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ جس طرح چاہیں انصاف کریں یا انہیں ان کے اعمال کے مطابق سزا دیں۔ ذوالقرنین نے اپنی طاقت کا استعمال ظلم کے خاتمے اور انصاف کے قیام کے لیے کیا۔ انہوں نے اس قوم کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی اور انہیں سمجھایا کہ اگر وہ برائی اور ظلم سے باز آئیں گے تو ان کے لیے بھلائی اور فلاح ہے، اور اگر وہ برائی پر قائم رہے تو انہیں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ ذوالقرنین نے مغرب کی جانب سفر میں دیکھا کہ یہ قوم دین سے دور اور نافرمانی میں مبتلا تھی۔ انہوں نے نہایت حکمت اور تدبیر سے اس قوم کے حالات کو بہتر کیا اور انہیں یہ سمجھایا کہ عدل و انصاف کے بغیر کوئی قوم یا معاشرہ سکون سے زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ ان کی حکمرانی نے اس قوم کے لوگوں میں امن و سکون کا ماحول قائم کیا اور انہیں ایک نیک اور بہتر زندگی کی طرف راغب کیا۔ ذوالقرنین نے مغرب میں عدل و انصاف قائم کر کے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا۔ انہوں نے اپنی طاقت اور اختیار کو انسانیت کی خدمت میں استعمال کیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ برائی اور ظلم کا خاتمہ ہو سکے۔ اس سفر سے ذوالقرنین نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ حقیقی حکمران وہی ہوتا ہے جو اللہ کے احکام کے مطابق عدل قائم کرے اور لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرے۔ ذوالقرنین کا دوسرا سفر مشرق کی جانب تھا، جہاں وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو سورج کی تپش اور شدید گرمی سے براہ راست متاثر ہو رہی تھی۔ قرآن مجید کے مطابق یہ لوگ ایسی جگہ آباد تھے جہاں ان کے پاس سایہ فراہم کرنے کے لیے کوئی عمارت، درخت یا دیگر قدرتی پناہ گاہیں موجود نہیں تھی۔ یہ لوگ بہت سادہ زندگی گزار رہے تھے اور سورج کی شعاعوں سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی خاص تدبیر نہیں تھی۔ ذوالقرنین نے اس قوم کے حالات اور ان کی مشکلات کو سمجھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے محدود وسائل رکھتے تھے اور ان کے پاس مناسب سہولیات کی کمی تھی۔ اس قوم کی حالت کو دیکھ کر ذوالقرنین کو احساس ہوا کہ انہیں رہنمائی اور مدد کی ضرورت ہے تاکہ وہ بہتر زندگی گزار سکیں۔ ذوالقرنین نے اپنی حکمت اور دانائی سے اس قوم کی مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ان لوگوں کو مختلف طریقے سکھائے تاکہ وہ سخت گرمی سے بچنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے قابل ہو سکیں۔ اس میں یقیناً رہائش کی بہتری، سایہ دار مقامات کی تیاری یا ممکنہ طور پر انہیں ایسی جگہیں فراہم کرنا شامل ہو سکتا ہے جہاں وہ سورج کی تپش سے بچ سکیں۔
ذوالقرنین کا یہ سفر بھی ان کے عادلانہ اور رحم دلانہ کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ اللہ نے انہیں اختیار اور حکمت سے نوازا تھا اور انہوں نے اس اختیار کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا۔ وہ جہاں بھی گئے وہاں کے لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا اور ان کی ضرورتوں کے مطابق رہنمائی فراہم کی۔ ذوالقرنین کا یہ دوسرا سفر ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ طاقت اور اختیار کا استعمال ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے ہونا چاہیے۔ ذوالقرنین نے اپنے اختیار کو لوگوں کے مسائل کو حل کرنے اور انہیں ایک بہتر زندگی فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا، جو کہ ایک حقیقی حکمران کی علامت ہے۔ ذوالقرنین کا تیسرا اور سب سے اہم سفر یاجوج و ماجوج کے علاقے کی طرف تھا۔ اس علاقے میں ایک قوم آباد تھی جو یاجوج و ماجوج کے حملوں سے سخت پریشان تھی۔ یاجوج اور ماجوج ایک ایسی تباہ کن اور فتنہ انگیز قوم تھی جو مسلسل اس علاقے پر حملہ آور ہوتی اور لوگوں کو نقصان پہنچاتی تھی۔ اس قوم نے ذوالقرنین سے مدد کی درخواست کی تاکہ وہ انہیں یاجوج و ماجوج کی شر سے محفوظ کر سکیں۔ اس قوم نے ذوالقرنین سے التجا کی کہ وہ اپنی طاقت اور حکمت سے انہیں یاجوج و ماجوج کے حملوں سے بچائیں۔ قوم نے انہیں کچھ مالی مدد کی پیشکش بھی کی تاکہ ذوالقرنین ان کے دفاع کے لیے کوئی مضبوط دیوار یا رکاوٹ کھڑی کر سکیں۔ ذوالقرنین نے ان سے مالی مدد قبول نہیں کی بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ان لوگوں سے صرف یہ کہا کہ وہ محنت کریں اور ان کی ہدایت کے مطابق کام میں ان کا ساتھ دیں۔ ذوالقرنین نے دیوار تعمیر کرنے کا ارادہ کیا اور اس دیوار کو مضبوط بنانے کے لیے لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کا استعمال کیا۔ انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ لوہے کی چادروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے جائیں یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بن جائے۔ پھر انہوں نے اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال کر اسے بھی مضبوط کر دیا تاکہ یاجوج اور ماجوج اسے عبور نہ کر سکیں۔ اس طرح ایک ایسی دیوار وجود میں آئی جو یاجوج و ماجوج کے حملوں کے خلاف ناقابل تسخیر بن گئی۔ دیوار کی تعمیر کے بعد ذوالقرنین نے واضح کیا کہ یہ دیوار اللہ کی رحمت اور مدد سے ہی قائم ہوئی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے انہیں اس دیوار کی تعمیر کی توفیق دی۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ پر توکل کرنے کی تلقین کی اور کہا کہ جب تک اللہ چاہے گا یہ دیوار یاجوج و ماجوج کے خلاف ان کی حفاظت کرے گی۔ البتہ قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا جب اللہ کے حکم سے یہ دیوار گر جائے گی اور یاجوج و ماجوج دوبارہ زمین پر فساد برپا کریں گے۔ ذوالقرنین کے اس عمل سے ان کی حکمت، دانائی اور عادلانہ حکمرانی کی مثال سامنے آتی ہے۔ انہوں نے اللہ کے عطا کردہ اختیار کو انسانیت کی خدمت میں استعمال کیا اور اپنے فیصلے میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھا۔ انہوں نے لوگوں کی مدد کو اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھا اور اسے کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ صرف خدمت خلق کے لیے انجام دیا۔ ذوالقرنین کا یہ تیسرا سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حقیقی طاقت اور اختیار وہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی بھلائی اور فلاح کے لیے استعمال ہو۔ ذوالقرنین نے اپنے اس سفر میں نہ صرف ظلم و فساد کا راستہ روکا بلکہ ایک کمزور قوم کو ایک طاقتور اور مضبوط دشمن سے بچایا۔ ان کا یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہمیشہ عدل و انصاف اور انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ ذوالقرنین کا انجام قرآن مجید میں تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا، لیکن ان کی زندگی اور کردار سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت، طاقت اور اختیار عطا کیا تھا جسے انہوں نے ہمیشہ انسانیت کی بھلائی اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے استعمال کیا۔ ان کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک حقیقی حکمران وہ ہے جو اپنے اختیار کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرے اور لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرے۔ ذوالقرنین نے اپنے تمام سفر میں اللہ کی رضا کو ہمیشہ مقدم رکھا۔ انہوں نے کسی ذاتی مفاد یا شہرت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں کی مدد کی۔
اور ان کی رہنمائی کی۔ ان کا ہر عمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ اللہ کے ایک حقیقی بندے تھے جو اپنی طاقت کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر چکے تھے۔ ذوالقرنین کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک حکمران کے لیے سب سے اہم کام عدل و انصاف کا قیام ہے۔ انہوں نے جہاں بھی ظلم یا فساد پایا اسے روکنے کی کوشش کی اور انصاف کے ساتھ حکمرانی کی۔ انہوں نے لوگوں کے مسائل کو سمجھا اور ان کی مشکلات حل کرنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا۔ ان کے کردار سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ اختیار دیتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ اس اختیار کو عدل و انصاف کے ساتھ استعمال کرے۔ ذوالقرنین نے اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی اور لوگوں کی مشکلات حل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ انہوں نے اپنی طاقت کو لوگوں کے مسائل حل کرنے، انہیں امن فراہم کرنے اور ان کی رہنمائی کے لیے استعمال کیا، چاہے وہ مغرب میں مظلوموں کی مدد کا معاملہ ہو یا مشرق بے سہارا قوم کی دیکھ بھال یا پھر یاجوج و ماجوج کے شر سے حفاظت کے لیے دیوار کی تعمیر۔ ذوالقرنین نے ہر موقع پر انسانیت کی خدمت کو اپنا فرض سمجھا۔ ذوالقرنین کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ طاقت اور اختیار ہمیشہ خدمت خلق اور فلاح کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ حقیقی حکمرانی کی علامت یہ ہے کہ اختیار کا استعمال اللہ کی رضا کے لیے ہو اور لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے کیا جائے۔ ذوالقرنین نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ایک حقیقی حکمران وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ اختیار کو انسانیت کی بھلائی کے لیے وقف کر دے اور انصاف کے ساتھ حکمرانی کرے۔ ان کا کردار ہمیں آج کے دور میں بھی یہ سبق دیتا ہے کہ حکمران کو ہمیشہ اللہ کے احکام کو مقدم رکھنا چاہیے اور اپنے اختیار کو لوگوں کی خدمت اور ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ذوالقرنین کی داستان ایک ایسا مثالی کردار پیش کرتی ہے جس سے ہم سب کو اپنی زندگی میں عدل، انصاف اور انسانیت کی خدمت کا سبق لینا چاہیے۔ ویڈیو میں آخر تک بنے رہنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔